بچے اس ویڈیو سے دور رہیں۔ اگر تم 15 سال کی تھی تو شادی ہی نہ کرتی، میں تو سہاگ رات مناؤں گا۔ مجھ سے اب اور صبر نہیں ہوتا، میں تمہیں سکھاؤں گا کہ سہاگ رات کیسے مناتے ہیں۔ وہ روتی رہی، لیکن اگر 15 سال کی تھی تو شادی ہی نہ کرتی، میں تو سہاگ رات مناؤں گا، میں آپ کی لاڈلی بھانجی کو نہیں بخشوں گا۔ بلال روم میں داخل ہوا، چھوٹی سی دلہن کو دیکھتے ہی بلال خباثت سے مسکرایا اور جھٹکے سے اپنی باہوں میں بھرتا اس کی گردن پر شدت نچھاور کرنے لگا۔ بلال بھائی، یہ گندی حرکتیں کیوں کر رہے ہیں؟ بھائی کہنے پر وہ تپ گیا۔ اب یہ بتاتا ہوں میاں اور بھائی میں کیا فرق ہوتا ہے۔ بلال نے اس کی کرتی کو اتارتے اس کی دھڑکنوں پر رات کے تقریباً 2 بجے بلال گھر میں داخل ہوا۔ اپنی نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر وہ اپنے دوستوں کے ساتھ چلا گیا تھا اور ابھی اس کے دوستوں نے اس کی جان چھوڑی تھی تو وہ گھر آ گیا۔ اس وقت اس کا ارادہ اپنے کمرے میں جانے کا تھا جہاں اس کی بیوی سجی سنوری شاید ابھی تک اس کا انتظار کر رہی تھی۔ بلال اچھی طرح جانتا تھا وہ کس قدر فرما بردار ہے اور بلال اسے بول کر گیا تھا کہ میرے آنے تک دلہن کے روپ میں ہی بیٹھنا، اور اب بلال مسکراتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف جانے لگا جب اس کے قدم تھمے۔ فرزانہ بیگم نے اسے پکارا، بلال بیٹا میری بات سنو۔ اس نے مڑ کر فرزانہ بیگم کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے جا کر ان کے پاس بیٹھ گیا۔ جی اماں سائیں بولیں۔ اس کے چہرے پر ایک نرم سی مسکراہٹ چھائی ہوئی تھی۔ دیکھو بلال، یہ مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے، فرزانہ بیگم نے بہت نرمی سے کہا۔ جی اماں سائیں بولیں۔ ان کے چہرے پر چھائی ہوئی سنجیدگی اس بات کی گواہی دے رہی تھی جیسے انہوں نے کوئی بہت ضروری بات کرنی ہو، جبکہ وہ اس وقت کمرے میں جانا چاہتا تھا۔ اپنی نئی نویلی دلہن کو دیکھنے کے لیے وہ بہت بے تاب تھا۔ اس کا دل بڑی شدت سے دھڑک رہا تھا، وہ جانا چاہتا تھا لیکن اس کی اماں سائیں نے روک لیا۔ وہ ان کے پاس بیٹھ گیا۔ بلال بیٹا، میں جانتی ہوں تم ایک مرد ہو اور مرد کو اپنے جذبات پر قابو پانا بہت مشکل ہوتا ہے، خاص کر تب جب اس کے پاس ایک حلال اور پاکیزہ رشتہ موجود ہو، اس کی بیوی اس کے کمرے میں موجود ہو۔ وہ خود پر کبھی قابو نہیں پا سکتا، لیکن میں تمہیں بس اتنا کہوں گی کہ ایمان ابھی بہت چھوٹی ہے۔ تمہیں معلوم ہے وہ محض 15 سال کی ہے تو تم اس کے ساتھ کسی قسم کا تعلق قائم نہیں کرو گے بلکہ تم اس سے دور رہو گے۔ میں تمہاری جنونی کیفیت سے اچھی طرح واقف ہوں۔ دیکھو ایمان مجھے بہت پیاری ہے، میری بھانجی ہے اور تمہاری بیوی بننے کے لیے بھی اس وجہ سے تیار ہوئی تھی کیونکہ میں نے اس کی ماں کو یقین دلایا تھا کہ بلال اس کے ساتھ محبت سے پیش آئے گا، محبت کے ساتھ رکھے گا، تو تمہیں ایسا سلوک ایمان کے ساتھ نہیں کرنا جیسا تم اپنی پہلی والی بیوی کے ساتھ کرتے تھے۔ فرزانہ بیگم بہت محبت سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے سمجھا رہی تھیں جبکہ بلال کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے۔ کیا مطلب ہے اماں سائیں؟ اگر اتنی ہی وہ چھوٹی لڑکی تھی تو آپ نے میری اس کے ساتھ شادی کیوں کروائی؟ آپ نے مجھے کتنی مشکل سے اس شادی کے لیے منایا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ شادی کے بعد میری مرضی ہوگی، میں جو کروں گا مجھے روک نہیں سکیں گی اور آپ میاں بیوی کے درمیان کبھی نہیں آ سکتی۔ آپ کبھی یہ نہیں کہہ سکتی کہ مجھے اپنی بیوی سے دور رہنا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے، ہم میاں بیوی کا معاملہ ہے۔ فرزانہ بیگم حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ وہ جانتی تھیں کہ اسے غصہ آیا ہوا ہوگا، لیکن اس قدر غصہ آیا ہوا ہوگا اس کا فرزانہ بیگم کو بالکل اندازہ نہیں تھا۔ دیکھو بیٹا، اتنا غصہ مت کرو۔ وہ بلال کو ابھی پکار ہی رہی تھی کہ بلال وہاں سے غصے میں اٹھ کر کمرے کی طرف آ گیا۔ اس کے چہرے پر دنیا جہان کی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے بہت زور سے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ ایمان جو کہ دلہن کے روپ میں بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی، اب تو بیٹھ کر اس کی کمر بھی اکڑ چکی تھی۔ بلال کو دیکھتے ہی اس نے گہری سانس لی اور بے ساختہ ہی اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ بلال جو تھوڑی دیر پہلے تک اس کے ساتھ بہت محبت سے بات کر گیا تھا، اب اس کے چہرے پر دنیا جہان کی سنجیدگی اور غصہ چھایا ہوا تھا۔ اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ تمہارا بھی یہی خیال ہے کہ میں شادی کی پہلی رات ہی اپنا حق تم سے وصول نہ کروں بلکہ تمہاری کم عمری کا خیال کر کے پیٹھ موڑ کے سو جاؤں؟ وہ غصے میں بول رہا تھا۔ کیا مطلب ہے؟ مجھے آپ کی باتوں کی سمجھ نہیں آئی۔ ایمان کے دل میں عجیب طرح کی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ سامنے بیٹھا ہوا شخص بہت حسین تھا اور نہ جانے کیوں اسے بہت خوبصورت بھی لگ رہا تھا۔ بار بار دل اس کی طرف مائل ہو رہا تھا، لیکن یوں بلال کا غصے میں بات کرنا ایمان کو بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ بلال کیا ہوا ہے آپ کو؟ غصہ کیوں آیا ہوا ہے؟ وہ معصوم بچوں کی طرح سوال کر رہی تھی۔ دیکھو لڑکی، تمہیں اچھی طرح معلوم ہے یہ شادی کی رات کیا ہوتا ہے، کبھی بھی اپنے حق سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ میں اپنا حق تم سے وصول کرنا چاہتا ہوں۔ ایمان جو صرف اتنا جانتی تھی شادی ہوتی ہے، اچھے کپڑے پہننے کو ملتے ہیں، اسے تو کچھ بھی نہیں معلوم تھا۔ اب بلال کی باتیں اسے پریشان کر رہی تھیں، اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ بلال مجھے آپ کی باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی، وہ بار بار بچوں کی طرح بولی۔ اتنی چھوٹی بچی نہیں ہو تمہیں میری بات سمجھ نہ آئے؟ میں تمہیں پہلے بتا چکا ہوں، اب بھی بتا رہا ہوں، میں اپنے حق سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔
اس وجہ سے تمہیں مجھے میرا حق دینا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ دھیرے دھیرے اس کی گال پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ اب کی بار ایمان جی جان سے کپ کپائی تھی، اس کے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ اس شخص کا لمس محسوس کرتے ہی اس سے دور ہونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن وہ دھیرے دھیرے اس کی جولری اتارنے لگ گیا۔ ابھی بھی وہ گھبرا رہی تھی، پیچھے پیچھے ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے؟ کہاں پیچھے بھاگ کر جانا چاہتی ہو؟ اب تو تم میری بیوی بن چکی ہو، ایسے کیسے میں خود سے تمہیں دور جانے دوں گا؟ اس کی جولری اتارنے کے بعد اس کے دوپٹے کی پینز اتارنے لگا۔ اس کا دوپٹہ سائڈ پہ کر چکا تھا۔ یہ کیا کر رہی ہیں؟ وہ گھبراتے ہوئے اس کے ہاتھوں کو روکنے کی کوشش کرنے لگی تو بلال نے غصے میں اس کے ہاتھوں کو جھٹک دیا۔ خبردار، جو تم نے مجھے روکنے کی کوشش کی، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر بلال نے اس کے بالوں کو بھی کھول دیا۔ وہ بالکل بکھری ہوئی حالت میں اب اس کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی، جولری بھی نہیں تھی۔ ایک لمحے کے لیے بلال اس پر جھکا تو اسے اپنا سانس بند ہوتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ اسے تو ان سب باتوں کے بارے میں معلوم بھی نہیں تھا جو کچھ بلال کر رہا تھا۔ بلال اسے دور ہوا تو وہ بالکل ہائپر ہو گئی، گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی اس کے ہونٹوں سے خون بہنے لگ جائے گا۔ اس کی لپسٹک پھیل چکی تھی، بلال کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ کم عمر لڑکی کے چہرے پر تو کچھ زیادہ ہی خوبصورتی آتی ہے شوہر کی قربت میں، اور یہ تمہارے چہرے پہ بکھرے ہوئے حیا کے رنگ مجھے پاگل کر رہے ہیں۔ یہ کہہ کر اس کی کمر پر ہاتھ رکھتا ہوا اسے مزید اپنے قریب کرنے لگا۔ بلال، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ مت کریں ایسا پلیز، وہ روتے ہوئے بولنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو اس کی گالوں پر آ چکے تھے۔ یہ آنسو ابھی سے کیوں ضائع کرنے لگ گئی ہو؟ ابھی تو میں نے تمہارے ساتھ کچھ کیا بھی نہیں، تم تو ابھی سے رونے لگ گئی، وہ آتے ہوئے بول رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس کے اوپر جھکا اور اس کے آنسوؤں کو پینے لگا۔ اس کا جیسے جیسے وہ لمس محسوس کر رہی تھی اس کا دل سوکھے پتے کی مانند لرزنے لگا تھا۔ مت کریں ایسا پلیز، وہ روتے ہوئے بولی۔ کیا ہو گیا ہے؟ اتنا زیادہ ڈر کیوں رہی ہو؟ ابھی تو شروعات ہے، ابھی تو میں نے کچھ کیا بھی نہیں، تم رونے لگ گئی۔ وہ دوبارہ اس کے اوپر جھکنے لگا جب ایمان کا ہاتھ اٹھ گیا، زوردار تمانچہ اس کے منہ پر رسید کیا۔ یہ دیکھ کر تو اس کا دماغ گھوم گیا۔ یہ تھپڑ محض اس کے منہ پر نہیں بلکہ اس کی انا کو لگا تھا جو سامنے بیٹھی ایک معمولی سی لڑکی نے اسے لگایا تھا۔ تم ابھی جانتی نہیں ہو میں کون ہوں، محبت سے تمہارے ساتھ پیش آ رہا تھا تو تم آگے سے کچھ زیادہ ہی چوڑی ہو گئی ہو۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ وہ غصے میں چلاتا ہوا بولا تو ایمان گھبرا گئی۔ سوری، میں بالکل بھی آپ کو نہیں مارنا چاہتی تھی، وہ روتے ہوئے بولی، لیکن وہ ایمان کو بالوں سے پکڑتا ہوا پیچھے بیٹھ پر پھینک چکا تھا۔ ابھی بتاتا ہوں میں تمہیں، بلال بھائی پلیز ایسا مت کریں، وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ جلد بازی میں اسے بھائی بول گئی، ہمیشہ کی طرح اسے بھائی ہی کہتی تھی۔ اپنی ماں کے لاکھ منع کرنے کے باوجود، ان کے سمجھانے کے باوجود، ایک دفعہ پھر سے اس کے منہ سے بھائی نکل چکا تھا، اور یہی لفظ سنتے ہی بلال کا دماغ گھوم گیا۔ بھائی؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ کیوں اپنے نکاح کو خراب کرنا چاہتی ہو یہ مجھے بھائی بول کر؟ خبردار جو دوبارہ سے تمہاری زبان سے بھائی نکلا، بلکہ میں تمہیں سمجھا دیتا ہوں، میں تو تمہارا شوہر ہوں۔ بھائی اور شوہر میں کیا فرق ہوتا ہے میں ذرا تمہیں آج کی رات سمجھاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ اس کے اوپر جھکتا چلا گیا، روتے ہوئے اس کے سینے پر مکے مار رہی تھی، اسے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس وقت وہ مکمل طور پر اذیت اور تکلیف سے گزر رہی تھی۔ مت کریں ایسا، وہ روتے سسکتے ہوئے بولی، لیکن وہ رات بھر اپنی شدت نچھاور کرتا رہا۔ جیسے ہی وہ سویا تو وہ گھبراتے ہوئے اٹھ گئی، آئینے کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی، اپنے آپ کو دیکھنے لگی۔ نہ جانے کتنی دیر تک آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتی رہی۔ بیسن کی ٹونٹی کھولے اپنے چہرے پہ چھینٹے مارنے لگی۔ کاجل پھیلا ہوا تھا، آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے پڑ چکے تھے، لپسٹک بھی پھیلی ہوئی تھی۔ شاور لینے کے بعد فریش ہونے کے بعد وہ باہر آئی تو وہ بہت سکون کی نیند سو رہا تھا، لیکن وہ ڈر رہی تھی یہ سب کچھ کیا ہوا تھا اس کے ساتھ۔ وہ فوراً کمرے سے باہر چلی گئی۔ اگر اتنی رات بلال اسے کمرے سے باہر جاتا ہوا دیکھ لیتا تو ضرور اسے بہت برے طریقے سے پیش آتا۔ وہ روتی سسکتی رہی۔ اب اس کا ارادہ فرزانہ بیگم کے کمرے میں جانے کا تھا۔ کمرے سے نکلنے کے بعد وہ فرزانہ بیگم کے کمرے کی طرف گئی، دروازے پر دستک دی تو کافی دیر تک فرزانہ بیگم نے دروازہ نہیں کھولا۔ پھر اس نے ناپ گھمایا اور کمرے میں داخل ہو گئی۔ اتنے میں سوئی ہوئی فرزانہ بیگم بھی اٹھ چکی تھیں۔ اتنی رات کو اپنے کمرے میں دیکھ کر وہ تھوڑی پریشان ہوئی۔ بیٹا تم اتنی رات کو یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ محبت سے اور نرمی سے پوچھنے لگی۔ وہ روتی ہوئی ان کے سینے سے لگ گئی۔ خالہ جان مجھے ان کے کمرے میں نہیں جانا، وہ بہت برے ہیں خالہ جان، آپ نے بولا تھا وہ مجھے محبت سے رکھیں گے، پیار سے میرے ساتھ پیش آئیں گے۔ خالہ جان انہوں نے میرے ساتھ، روتے ہوئے انہیں بتانے لگی، لیکن فرزانہ بیگم نے اسے خاموش کروا دیا اور اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔
بیٹا دیکھو، یہ تو شوہر کا حق ہوتا ہے نا جو بیوی کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ وہ محبت سے ہر چیز کے بارے میں بتانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ مجھے نہیں ان کے ساتھ رہنا خالہ جان، پلیز مجھے واپس اماں کے پاس چھوڑائیں، میں ان کے پاس چلی جاؤں گی، مجھے یہاں کی زندگی نہیں چاہیے۔ آپ نے بولا تھا یہاں مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، غربت بھی نہیں ہوگی، عیاشی ہوگی، سکون ہوگا، مجھے پڑھنے بھی دیں گے، لیکن اتنی اذیت اور تکلیف میں نہیں برداشت کر سکتی، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ وہ ہر چیز کو ٹھوکر مارتے ہوئے سکون کی تلاش میں تھی، اسے سکون چاہیے تھا جو اسے نہیں مل رہا تھا۔ بلال کی دی گئی اذیت نے اسے بہت توڑ کے رکھ دیا تھا۔ مجھے آپ کے کمرے میں ہی سونا ہے، مجھے ان کے کمرے میں نہیں جانا، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ فرزانہ بیگم بلال کی طبیعت سے اچھی طرح واقف تھیں۔ اگر اسے پتہ چل جاتا کہ اس کی بیوی اس کے پاس سونے کے بجائے اس کی ماں کے کمرے میں سو رہی ہے تو اس نے ہر چیز کو تہس نہس کر دینا تھا۔ فرزانہ بیگم محبت سے اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں کو سمجھاؤں گی، وہ دوبارہ ایسا نہیں کرے گا تمہارے ساتھ، ابھی پلیز تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ وہ اسے کمرے سے نکالنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن وہ بھی ضدی تھی۔ نہیں خالہ جان، مجھے نہیں جانا ان کے کمرے میں، وہ پھر سے میرے ساتھ، یہ کہہ کر وہ بہت شدت سے رونے لگی۔ بیٹا تمہیں ایک بات کی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ ابھی بھی بچوں کی طرح ضد کر رہی ہو، اسے بلال کے کمرے میں نہیں جانا۔ اب کی بار فرزانہ بیگم نے غصے میں اس کے بازو کو دبوچا، کہنے لگی تمہیں ایک بات کی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ محبت کی زبان تو تم سمجھتی نہیں ہو، بلال تمہارا شوہر ہے ایمان۔ فرزانہ بیگم سے اس کے اس رویے کی بالکل امید نہیں تھی۔ کتنے غصے میں فرزانہ بیگم نے اس کے ساتھ بات کی تھی۔ وہ جلدی سے کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس وقت اس کے قدم واپس بلال کے کمرے کی طرف تھے۔ وہ جب کمرے میں آئی تو بلال سکون کی نیند سو رہا تھا، لیکن وہ بیڈ پر کسی قیمت پر بھی سونا نہیں چاہتی تھی۔ اس وجہ سے جا کر صوفے پر سونے کے لیے لیٹ گئی، لیکن نیند نہیں آ رہی تھی، دل بہت بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ بار بار بلال کی حرکتیں اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہی تھیں۔ اس نے اپنے دوپٹے کو اپنی مٹھی میں دبوچا ہوا تھا اور اپنی ہچکیاں کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگر اس وقت بلال جاگ جاتا تو ضرور اس کے ساتھ بہت برا پیش آتا۔ رات بھر وہ چین کی نیند نہیں سو سکی تھی، نہ جانے کب اس پر نیند کی دیوی مہربان ہوئی تو وہ نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ صبح بلال کی آنکھ کھلی تو بیڈ کے دوسری طرف دیکھا، وہاں پر وہ نہیں سو رہی تھی۔ اس کی نگاہیں فوراً صوفے پر گئیں جہاں پر آڑی ترچھی سو رہی تھی۔ اس کے سونے کا طریقہ ایسا تھا جسے دیکھ کر کوئی بھی مرد بہک سکتا تھا، ایسے وہ آڑی ترچھی لاپرواہ سی سو رہی تھی۔ بلال دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے پاس آیا، اس کے حسین چہرے کی طرف دیکھنے لگا، پھر اس کے آڑے ترچھے وجود کی طرف دیکھنے لگا۔ بے ساختہ ہی لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ کتنی معصوم ہو تم، تمہاری عمر کی لڑکیوں کو اس قدر چلاک دیکھی ہے میں نے، ہر چیز کے بارے میں علم ہوتا ہے، ابھی تک تمہیں یہ نہیں پتا کہ میاں بیوی کا رشتہ کیا ہوتا ہے، تمہیں تو ابھی میاں بیوی کے رشتے کے بارے میں ہی نہیں پتا۔ وہ اس کی گال پر دھیرے دھیرے ہاتھ پھیر رہا تھا۔ نیند میں ایک انجانا سا لمس محسوس کر کے اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ گھبراتے ہوئے بلال کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ اپنے گھٹنوں کو سینے کے ساتھ لگاتے ہوئے پیچھے پیچھے ہونے لگی۔ میرے پاس مت آئیے گا، وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ کیا ہو گیا ہے میری جان، تم تو اتنا زیادہ ڈر رہی ہو، اتنا زیادہ خوف کھا رہی ہو، ابھی تو ایک رات میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ ایک دم سے اس کے پاس آ گیا، اپنے قریب کر چکا تھا، اسے اپنے قریب کرنے لگا۔ یہ آپ کیا کر رہی ہیں، پلیز مجھ سے دور رہیں۔ وہ گھبرا رہی تھی، اس کے لب کپ کپا رہے تھے، آنکھیں پھر سے بھیگنے لگ گئی تھیں۔ خبردار تم نے رونا شروع کیا، روتی ہوئی تم مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ تمہیں معلوم ہے میری پہلے والی بیوی تھی نا، کمبخت، روتی بہت زیادہ تھی اور مجھے چڑ سی ہوتی تھی۔ پھر تمہیں معلوم ہے جب روتی تھی تو کیا کہتا تھا میں، کسی اور کی طرح اتنے ظلم تو نہیں ڈھاتا، اس کے نازک لبوں پر میں بہت ظلم کرتا تھا۔ اب کی بار ایمان کے لبوں کو انگوٹھے کے ساتھ سہلاتا ہوا بولا۔ اس کا لمس محسوس کر کے وہ بہت زیادہ کانپ رہی تھی، اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کا جی چاہ رہا تھا زمین پھٹے پھر اس میں سما جائے۔ پلیز آپ یہاں سے چلے جائیں، میرے پاس مت آئیں، وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے اسے اپنی باہوں کی حصار میں اٹھاتا ہوا بیڈ کی طرف لے جانے لگا۔ میری جان، شوہر کا تو حق ادا کرو، جب شوہر کو تمہاری ضرورت ہوگی اس کے پاس آ جایا کرو نا۔ یہ کہہ کر اس کے اوپر جھکا تھا۔ وہ چیخنے لگی تھی، چیخ چیخ کر اس نے پورے گھر کو سر پر اٹھا لیا تھا۔ اب کی بار تو بلال بھی پریشان ہو گیا تھا، اسے یوں چیختا ہوا دیکھ کر فوراً اس سے دور ہوا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا لڑکی، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ اس کی چیخیں سن کر فرزانہ بیگم بھی آ گئیں، دروازے پر دستک دیتی ہوئی بولی، بیٹا سب ٹھیک تو ہے نا؟ وہ دروازے پر مسلسل دستک دیے جا رہی تھیں۔ بلال شرمندگی سے خون خوار نگاہوں سے سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بلال کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کے ساتھ کچھ کر دیتا۔ اماں سائیں کچھ بھی نہیں ہوا، بس آپ کی بھانجی کا دماغ خراب ہو گیا ہے، وہی ٹھکانے لگا رہا ہوں، وہ غصے میں بولا، اس کے لبوں پر ہاتھ رکھتا ہوا اسے پیچھے ٹیک گراؤنڈ سے لگا چکا تھا
اور وہ اس کا سانس بند ہو رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی آنکھیں ابل کر باہر آ جائیں گی۔ آنکھوں میں سے پانی بہہ رہا تھا، سانس بند ہو رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کو اپنے منہ سے ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے جیسے ہاتھ ہٹایا، ایمان گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ جلدی سے فریش ہو کر آ جاؤ، اس کے بعد نیچے جانا ہے، رات کو ولیمہ بھی ہے، ابھی سب ناشتے پہ ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ غصے میں بولا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں نیچے آئے۔ ایمان کے چہرے پر 12 بجے ہوئے تھے، بالکل اداسی چھائی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے سے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ بہت زیادہ اذیت اور تکلیف سے گزری ہو۔ کہیں سے بھی وہ ایک دن کی دلہن نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سے بہنے والے موٹے موٹے آنسو اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ وہ کتنی اذیت اور تکلیف سے گزری ہے۔ وہ ناشتہ بھی بہت بے دلی کے ساتھ کر رہی تھی۔ ایمان بھابی کیا ہوا ہے؟ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ ہانیہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہانیہ جو کہ بلال کے چچا کی بیٹی تھی، گھور گھور کر بلال کو دیکھتے ہوئے ایمان سے پوچھ رہی تھی، لیکن ایمان نے کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد تھوڑا سا ناشتہ کرنے کے بعد ہی کمرے میں آ گئی۔ رات ولیمے کے فنکشن میں سبھی لوگ چاند سورج کی جوڑی کہہ رہے تھے تو کچھ بہت زیادہ باتیں بنا رہے تھے۔ اتنی چھوٹی عمر کی لڑکی کے ساتھ شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پہلے والی بیوی پر بھی اتنا ظلم کرتا تھا، اس پر بھی ظلم کرے گا۔ یہ ساری باتیں سن سن کر بلال کو غصہ آ رہا تھا۔ کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے تھے بہت جلد یہ لڑکی بلال کو چھوڑ کے چلی جائے گی، کیونکہ یہ معصوم سی بچی بہت زیادہ حسین ہے۔ کہاں بلال اتنا بڑا، یہ تو اس کی آدھی عمر کی ہے۔ ساری باتیں بلال کے دماغ کو گھما رہی تھیں۔ بلال کا بس نہیں چل رہا تھا یہ باتیں کرنے والے لوگوں کی زبانیں کھینچ لے۔ ولیمے کے فنکشن کے بعد وہ کمرے میں آئی تو اس کے پیچھے پیچھے ہانیہ بھی آ گئی۔ ایمان میری بات سنو۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر ہانیہ کی طرف دیکھا۔ ایمان دیکھو، بلال بھائی غصے کے بہت تیز ہیں، بہت زیادہ غصہ کرنے والے ہیں۔ تمہیں معلوم ہے بلال بھائی کی پہلے والی بیوی میری آپی تھی، اور میری آپی نے جتنی اذیتیں اور تکلیفیں برداشت کی ہیں میں نہیں چاہتی تم برداشت کرو۔ تمہیں بلال کے ساتھ لڑنا ہوگا اپنے حق کے لیے، تبھی تم یہاں سکون سے رہو گی، ورنہ وہ شخص تمہیں اپنے پاؤں کی جوتی بنا کر رکھے گا۔ میری آپی کے ساتھ بھی ویسا ہی کرتا تھا۔ ایمان اس کی طرف دیکھ رہی تھی جو محبت سے اسے سمجھائے جا رہی تھی۔ ایمان اس کی کوئی بات کا جواب نہیں دے رہی تھی، کیونکہ اس کی خالہ جان نے اس کے ساتھ ایسا کیا تھا اور کسی کی باتوں پر بھلا کیا دھیان دیتی۔ ہانیہ جیسے ہی کمرے سے باہر نکلی، دروازے کے سامنے بلال کھڑا ہوا تھا۔ خون خوار نگاہوں سے ہانیہ کو دیکھ رہا تھا۔ دروازے کے سامنے بلال کو کھڑا دیکھ کر ہانیہ تھوڑی پریشان ہوئی، پھر فوراً وہاں سے آگے چلی گئی۔ بلال غصے میں کمرے میں داخل ہوا، اس کے کندھوں سے پکڑ کر پیچھے دیوار کے ساتھ لگاتا ہوا بولا، وہ تمہیں کیا پٹیاں پڑھا کر گئی ہے؟ میری بیوی ہوتے ہوئے میرے خلاف باتیں سنتے ہوئے تمہیں ذرا شرم نہیں آئی؟ کیا تم نے اسے بولا ہے؟ بتاؤ مجھے کہ میں تم پہ ظلم کرتا ہوں، اذیت اور تکلیف دیتا ہوں؟ وہ غصے میں اس کے جبڑے کو دبوچتا ہوا پوچھ رہا تھا۔ نہیں نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ پریشان ہو چکی تھی۔ میرے ساتھ جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں، نہ ہی ڈرامے لگانے کی۔ میں تم جیسی لڑکیوں کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ وہ باتیں کر رہی تھی، اذیت اور تکلیف دیتا ہے، تم نے بھی ایسے ہی کیا ہوگا۔ وہ غصے میں بولا، نہیں آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی، اب کی بار بلال کی دی گئی اذیتیں اور تکلیفیں برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس وجہ سے بار بار بلال کو کہہ رہی تھی۔ اس نے کچھ نہیں کیا، ایک دفعہ پھر سے پکڑ کر بیڈ پر دھکا دے چکا تھا۔ بلال نہیں، میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتی، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ وہ روتے سسکتے ہوئے بولی۔ اب کی بار پھر سے اس کے کان میں خالہ جان کی باتیں گونج رہی تھیں، یہ شوہر کا حق ہوتا ہے، ایسے اس کے حق سے محروم نہیں رکھتے۔ وہ اپنے تمام تر حق وصول کرتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ ایمان تو یوں تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہ ہو، بالکل پیلی پڑ چکی تھی، اپنے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے بہت بری طرح سے روئے جا رہی تھی۔ اس کی سسکیاں کمرے میں گونج رہی تھیں، رات بھر روتی رہی تھی۔ رات بھر بلال گھر نہیں آیا تھا۔ بلال یار کیا مسئلہ ہے؟ یہاں پر بیٹھے رہنے کا ارادہ ہے کیا؟ آج تو نے واپس گھر نہیں جانا؟ بلال سگریٹ پہ سگریٹ پیے جا رہا تھا۔ ولید کی بات سن کر ایک لمحے کے لیے اس کے ہاتھ رکے۔ اس نے ولید کی طرف دیکھا۔ ولید تمہیں ایک بات بتاتا ہوں۔ بتاؤ۔ ولید نے ناسمجھی کے عالم میں اس کی طرف دیکھا۔ ہاں بولو، کیا بات کرنی ہے؟ ولید نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ دیکھ تو بھابھی کو چھوڑ کر آ گیا ہے، مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ جو لڑکی اپنے ماں باپ سب کچھ چھوڑ کر آپ کی خاطر آتی ہے، آپ اس کے ساتھ آگے سے ایسا سلوک کریں گے، یہ تو بہت غلط ہوتا ہے۔ ولید اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ بلال کہنے لگا، تمہیں معلوم ہے وہ محض 15-16 سال کی بچی ہے، اس کے پاس جاتے ہوئے مجھے عجیب سا محسوس ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود میں اسے اذیت و تکلیف دے چکا ہوں، اب اس کا سامنا کرنے کی بھی ہمت نہیں ہے، دل چاہ رہا ہے۔ ولید حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا، تو پاگل ہو گیا ہے کیا؟
دماغ خراب ہو گیا ہے، ایک تو نے اسے اتنی اذیت اور تکلیف دی، وہ معصوم بچی ہے، اور اب تم جانا بھی نہیں چاہتا۔ یار کیا کر رہا ہے؟ تجھے معلوم ہے میں نے تانیہ کو بھی اپنی انہی باتوں کی وجہ سے کھویا ہے، اسے بھی یوں ہی اذیت اور تکلیف دیتا تھا، جنونی محبت کرتا تھا، میں نے اسے کھو دیا۔ ولید نے اس کی طرف دیکھا۔ تجھے آج بھی یہی لگتا ہے کہ تانیہ تیری وجہ سے مری ہے؟ ولید نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تیرا دماغ خراب ہو چکا ہے کہ تو ایسی فضول باتیں سوچے جا رہا ہے۔ دیکھ، پریشان ہونے کی، کسی قسم کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جاؤ، جا کر اس سے معافی مانگو، سوری کرو، اسے مزید اور تکلیف مت دو۔ کیوں خود کو بھی گناہ گار کر رہے ہو اور اس معصوم کو بھی اذیت اور تکلیف دے رہے ہو؟ وہ چھوٹی بچی ہے، تم پاگل ہو، محض 15 سال کی بچی کے ساتھ تم نے۔ اس سے آگے ولید کچھ بولا نہیں تھا۔ یار میں کیا کروں، میرے گھر والوں کو سوچنا چاہیے تھا، انہوں نے میرا اس کے ساتھ رشتہ طے کر دیا۔ میں نے اماں کو لاکھ منع کیا، مجھے اس معصوم بچی کے ساتھ شادی نہیں کرنی، لیکن انہوں نے زبردستی مجھے اس کے پلو کے ساتھ باندھ دیا، تو میں کیا کر سکتا تھا؟ ولید نے اس کے کندھوں سے پکڑ کر اسے محبت سے کہا، دیکھو بلال، میں جانتا ہوں تم غصے کے تیز ہو، لیکن اس معصوم کو اذیت اور تکلیف مت دینا۔ چلو اب تم جاؤ۔ یہ کہہ کر اسے بھیج دیا۔ رات کا کون سا پہر تھا، بلال جب واپس گھر آیا تو وہ وہیں بیڈ پر ڈری سہمی سی سو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بالکل خوف واضح نظر آ رہا تھا۔ بلال نے اسے پکڑ کر اپنی باہوں کے حصار میں قید کیا۔ ایک نرم سا لمس محسوس کر کے اس کی باہوں کے حصار میں جاتے ہی فوراً سے اس کی آنکھ کھل گئی، لیکن بلال نے اسے نہیں بولنے دیا۔ بلال آپ پلیز مجھے کچھ مت کہیے گا، پلیز۔ پھر روتے ہوئے بولنے لگی۔ بلال کہنے لگا، نہیں کچھ بھی نہیں کہوں گا، یہ کہہ کر اس کی پشت کو سہلا رہا تھا۔ بلال اب پھر ویسے ہی کریں گے نا میرے ساتھ جیسے آپ نے پہلے کیا تھا؟ پلیز اب مت کیجیے گا، میں نہیں برداشت کر سکوں گی، میری برداشت جواب دے چکی ہے۔ وہ سسکتے ہوئے بول رہی تھی، اب مجھے کس کی سزا دے رہے ہیں؟ جو گناہ میں نے کیا ہی نہیں، مجھے اس کی سزا دے رہے ہیں۔ وہ بہت بری طرح سے رو رہی تھی، اسے دل میں خوف سا بیٹھا ہوا تھا۔ بلال نے اس کے ساتھ کیا کر دینا ہے؟ اب پھر سے وہی اذیت اور تکلیف دے رہا تھا۔ وہ خوف میں مبتلا ہو چکی تھی، لیکن رات بھر بلال نے اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا۔ صبح بلال کی آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں موجود نہیں تھی۔ بلال پریشان ہو گیا، اسے کمرے میں نہ پا کر سارے گھر میں اسے ڈھونڈنے لگا۔ نیچے آیا تو فرزانہ بیگم کچن میں کھانا لگا رہی تھی، ملازمہ بھی وہاں کھڑی تھی۔ مجھے وہ کہیں نظر نہیں آ رہی، کہاں چلی گئی ہے؟ وہ آ کر ان کے پاس بیٹھا تو فرزانہ بیگم کے چہرے پر غصہ آیا ہوا تھا، پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ صبح سے میں نے بھی ملازمہ کو کہا ہوا ہے کہ اسے ڈھونڈو۔ ملازمہ جب تمہیں اٹھانے گئی تھی تو وہ کمرے میں موجود نہیں تھی، بلکہ تم اکیلے ہی تھے۔ نہ جانے تمہاری بیوی کہاں چلی گئی، مجھے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہو۔ اپنی ماں کی بات سن کر بلال کہنے لگا، کیا مطلب ہے بھاگ گئی ماں؟ وہ معصوم تھی، چھوٹی ہے، کس کے ساتھ بھاگے گی؟ وہ اپنی ماں کی آنکھوں کی طرف دیکھتا ہوا بولا، دیکھو بیٹا، مجھے یہی لگ رہا ہے، وہ جتنی معصوم نظر آتی ہے اتنی تھی نہیں۔ باقی آپ سب آ چکے ہیں، دھیرے دھیرے سب سے پوچھ رہا تھا۔ تانیہ کہنے لگی، کیا مطلب بلال بھائی، کیسے وہ آپ کو چھوڑ کے جا سکتی ہے؟ وہ تو معصوم تھی، میں نہیں مان سکتی کہ وہ کہیں جا سکتی ہے۔ تانیہ نے چچی جان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اچھا ہوا بیٹا وہ تمہاری زندگی سے چلی گئی، ویسے بھی وہ تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ بلال اپنی ماں کی طرف دیکھ رہا تھا جو اپنی بھانجی کے بارے میں ایسا بول رہی تھی۔ بلال اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر پاگل ہو چکا تھا، اس کے گھر میں بھی پتہ کروا چکا تھا، لیکن کہیں نہیں مل رہی تھی۔ اب تو بلال کا دماغ گھوم چکا تھا۔ رات کا کون سا پہر تھا، وہ کمرے میں بیٹھا مسلسل سگریٹ پیے جا رہا تھا۔ دن میں اسے اتنی عجیب سی بری عادت ہو گئی تھی، اس کے بغیر بلال کو چین سکون نہیں مل رہا تھا۔ اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر رات کے وقت تانیہ کے کمرے میں داخل ہو گیا، مسکراتے ہوئے بولی، میں جانتی ہوں تمہاری بیوی کہاں ہے۔ بلال نے غصے سے ایک دم سے اس کی طرف دیکھا، کیا مطلب ہے تم جانتی ہو؟ کہاں ہے؟ مجھے بتاؤ۔ وہ پاگلوں کی طرح کہنے لگا، کیا ہو گیا ہے؟ اتنی زیادہ جلدی کیوں لگ گئی ہے اپنی بیوی کے بارے میں جاننے کی؟ میں نہیں چاہتی کہ جیسے میں نے اپنی آپی کو کھو دیا ہے اس معصوم بچی کو بھی کھو دیں۔ بلال نے غصے میں اس کی طرف دیکھا، تم اچھی طرح جانتی ہو میں نے تمہاری آپی کو نہیں مارا، میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ بلا وجہ کیوں تم مجھ پہ شک کرتی ہو کہ میں نے اس کی جان لی تھی یا میں نے اسے مارا تھا؟ بلال غصے میں بولا، نہیں، میں بھلا کیوں بلا وجہ شک کروں گی یا بلا وجہ پوچھوں گی جب ظاہر ہے کہ مجھے معلوم ہے آپ نے نہیں مارا۔ بلال حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا، کیا مطلب ہے؟ تم حقیقت جانتی ہو، تمہیں سب کچھ پتا ہے، تو اب تمہیں یہ بھی پتا ہے کہ میری بیوی کہاں گئی ہے؟ بتاؤ مجھے، میں پاگل ہوئے جا رہا ہوں۔ میں تمہاری آپی سے محبت کرتا تھا اور ایمان سے بھی محبت کرتا ہوں، ایمان کو کھونا نہیں چاہتا۔ وہ پریشانی کے عالم میں بول رہا تھا، آپ کو پتا ہے آپ کی بیوی اسٹور روم میں بند ہے، آپ کی پہلی والی بیوی مطلب میری آپی بھی اتنے دن سے غائب رہی تھیں۔
وہ کہیں اور نہیں بلکہ اسٹور روم میں ہی بند تھیں۔ وہ حیرت سے سامنے دیکھنے لگا۔ یہ تم کیا بکواس کر رہی ہو؟ بلکہ یہ حقیقت ہے۔ آپ کی بیویوں کی دشمن آپ کی ماں ہے۔ یہ سب کچھ آپ کی ماں کر رہی ہیں۔ وہ حیرت سے سامنے دیکھنے لگا۔ کیا فضول بکواس کر رہی ہو؟ وہ غصے میں بولا تھا۔ اس کے بعد وہ اسٹور روم کی طرف گیا۔ سامنے ایمان بکھرے ہوئے ہولیے میں پڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ پسینے سے اس کے چہرے پر بال چپکے ہوئے تھے۔ فرش پر پڑی ہوئی تھی۔ وجود بالکل بے جان سا لگ رہا تھا۔ اس نے اپنی باہوں میں ہی اٹھا لیا، اسے لے کر کمرے میں آ گیا۔ اتنے میں فرزانہ بیگم بھی کمرے میں آ گئی۔ کہنے لگی، کہاں سے یہ لڑکی منہ کالا کروا کر آئی ہے؟ اس نے حیرت سے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ یہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی اس سے سوال کر رہی تھی۔ بس ماں، اتنی زیادہ آپ کے اندر نفرت اس معصوم کے لیے پائی جاتی ہے، مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ آپ اس کے ساتھ ایسا کریں گی۔ وہ حیرت سے اپنی ماں کی طرف دیکھتا ہوا بولا، کیا مطلب ہے؟ میں نے کیا کیا؟ اماں مجھے صاف بتا دیں، آپ کو میری بیویوں کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے کیوں اس کے ساتھ یہ کیا؟ مجھے حقیقت بتائیں۔ وہ اپنی ماں سے پوچھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پہل تو نہیں مان رہی تھی، پھر غصے میں کہنے لگی، ہاں میں نے ہی کیا ہے، کیونکہ میں تمہاری سوتیلی ماں ہوں۔ جب تم پیدا ہوئے تھے تمہاری ماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ تمہاری وجہ سے مجھے تمہارے باپ کے ساتھ شادی کرنی پڑی۔ وہ ساری نفرت اور انتقام میں تم سے اور تمہاری بیویوں سے پورا کرتی ہوں۔ میری جوانی تمہاری وجہ سے برباد ہو گئی تھی۔ وہ غصے میں بول رہی تھی۔ بلال حیرت سے اپنی اماں سائیں کی طرف دیکھ رہا تھا، جن کے ساتھ وہ بہت محبت کرتا تھا۔ اس نے اپنی محبت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی، اور آج اپنی ماں کی یہ حرکت دیکھ کر وہ حیران ہوا تھا۔ مطلب کہ انہوں نے اپنی بھانجی کو بھی نہیں بخشا تھا۔ سب سے اس قدر وہ نفرت کرتی تھی۔ بلال کہنے لگا، ٹھیک ہے، آپ کو اتنی ہی پرابلم ہے تو میں اپنی بیوی کو یہاں سے لے کر کہیں دور چلا جاتا ہوں۔ اس کے بعد بلال سے بات کرنا بھی بند کر دی۔ بلال اپنی ماں سے بات تک نہ کرتا تھا۔ وہ بے چین رہنے لگی تھی۔ لیکن بلال نے بھی کہہ دیا تھا، میں پہلے بھی اپنی بیوی کو آپ کی وجہ سے کھو چکا ہوں، اب نہیں کھونا چاہتا۔ ایمان کا خیال رکھنے لگ گیا تھا، اس سے محبت کرنے لگ گیا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی اماں سائیں بھی ٹھیک ہو گئیں۔ بلال کو احساس ہی نہ ہوا کہ ایمان سے اتنی محبت کرنے لگ گیا ہے۔ اس کی ہلکی سے ہلکی اذیت اور تکلیفیں نہیں دیکھ سکتا تھا، بس اس سے محبت کرتا تھا۔ ایمان کو حیرت ہوتی تھی۔ آہستہ آہستہ ایمان بھی اس کے ساتھ اٹیچ ہو گئی۔